قسمت ہے. یہاں پر قادری، رضوی، اشرفی، چشتی کی بہاریں موجود ہیں. اور میرے امام نے کہا مزرعہ چشت بخارا ولی راکو اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھانا ہے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، میری تو دعا ہے کہ کم سے کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ سرکار کے دربار میں ضرور جایا کرو. اتنے لاڈلے ہیں غوث پاک میں. غلبہ تو چشتیت کا ہے لیکن خون قادریت کا ہے. سرکار مخدوم پاک کے قادری بزرگ ہیں، غلبہ چشتیت کا ہے. دونوں فیض اکٹھا تقسیم ہوتا ہے. یہ نیر کے پانی کو نیر کا پانی مت کہنا بھائی، اسے کھڑے ہو کے پیا کرو، ٹھیک ہے. معلوم ہے 400 قلندروں نے سرکار مخدوم پاک کے ساتھ اسے سر پہ رکھ کے زمزم والا پانی اٹھا کے لائے گا. میرا ٹاپک یہ نہیں، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں 19 ایسے اغواث غوث زمین پر پائے جاتے ہیں. کتنے؟ 19 ایسے غوث زمین پر پائے جاتے ہیں. 17 غوث کی مزارات کی نشانیاں ختم کی جا چکی. اللہ نے پردے میں ڈال دیا ان کے روزے کو. وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں. 2 کی مزار باقی ہے اور ان 2 کی مزار صبح قیامت تک باقی رہے گی. ایک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے اور ایک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ اکبر. فرماتے یہ حادثات زمانہ سے محفوظ رہے گی یہ 2 علامتیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قادریت کا علم لہراتا رہے گا. اتنا پاورفل ہے میرا شیخ عبد القادر جیلانی کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. کسی نے کہا کہ حضور میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا ضرور کو پڑھنے سے، یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. سنیں آپ، یا ضرور کو پڑھنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں غوث اعظم کہ مجھے نہیں معلوم، میرے لیے تو شیخ عبد القادر ہی کافی ہے. میرے لیے تو شیخ عبد القادر ہی کافی ہے. یہ شیخ عبد القادر واقعی کافی ہے. کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ آئیے سنیں. حضور غوث اعظم سرکار کے پوتے ہیں، ان کے اولاد میں شیخ عبد العزیز، ان کے والد تھے یا دادا تھے شیخ عبد الصالح. آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا نا مصر کی زمین سے، تو میں نے سفر کیا تھا مکہ شریف کا. راستے میں میری سواری خراب ہو گئی، انتقال کر دی، اور وہ میری جو اونٹی تھی، میرا گھوڑا وہ مر گیا. میں بڑا پریشان ہوا، اور جب میں پریشان تھا تو میں کنڈا علاقے سے نکل رہا تھا مثال کے طور پر. اب ادھر سے کوئی گزرے گا تو آپ لوگ بھی پتہ کریں گے نا بھائی، اگر کسی ودھائک کی گاڑی لڑ جائے گی تو پتہ کریں گے یہاں ودھائک کون ہے. اگر کسی ڈاکٹر کو کوئی ضرورت پیش آئی تو پتہ کریں گے ڈاکٹر کون ہے. اگر کسی شخص کو ضرورت ہے علم کے مسائل کی، اچھا ادھر دارالفتہ کہاں پہ، سمجھ رہے نا بھائی. اور ایسے ہی وہ بزرگوں کا معاملہ ہے. جب وہ کسی علاقے سے گزرتے تھے، جب مشکلیں آتی تھی تو پتہ کرتے تھے اس علاقے میں اللہ کا ولی کہاں لیٹا ہوتا. تو جیسے شیخ عبد العزیز کے ابو آگے نکلے نا، ویسے ان کی سواری ڈیمیج ہو گئی. اب زمین پر بیٹھ گئے. بولے یار بہت لمبا سفر ہے مکہ شریف کو، کیسے جاؤں؟ ایک صاحب کو بولے ادھر آؤ. بولے کیا بات ہے؟ بولے اس علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کی مزار شریف جو ہے ان کا نام کیا ہے؟ بولے ان کا نام ہے شیخ احمد بدوی. یہ نام یاد رکھیے. ہندوستان میں یہ نام کم مشہور ہے لیکن عراقیوں کی زبان پر یہ برکت کے لیے لیا جاتا ہے. 4 سمت کے کتب پائے جاتے ہیں. ایک شیخ معروف کرزی، ایک شیخ عبد القادر جیلانی، ایک شیخ احمد بدوی، اور ایک شیخ ابراہیم دسوقی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں 4 یہ بزرگ، 4 اقطاب اربع بولتے ہیں. یہ اربع 4 اقطاب ہیں جو چاروں سمت کے ہیں. اور بعد میں اس پر قطب روحانی اور قطب جسمانی کو کمانڈ دی جاتی ہے سنبھالنے کے لیے. یہ ولایت کی دنیا کی ایک بات ہے. یہ 4 ان اقطاب قطب زمانہ میں سے ایک قطب ہے شیخ ابراہیم دسوقی، ایک ہے شیخ احمد بدوی. شیخ عبد العزیز کہتے ہیں میرے ابو نے کہا ادھر سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ آپ سے پوچھا تو آپ بتائیں بھائی مخدوم پاک ہے مانی پور شریف میں سرکار مخدوم میر الدین شاہ بغدادی ہیں. آگے جاؤ گے تو حدگام میں غریب نواز کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور پھر آگے دہلی جاؤ گے تو لکھنؤ جاؤ گے تو سرکار شیخ سارن کے خلیفہ شاہ مینا لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو. اور آگے جاؤ گے تو محبتوں کی امام وارث پاک لیٹے ہوئے ہیں جو شاہ شاکر اللہ نجات اللہ کے پوتے اور بیٹے کہلاتے ہیں، قربان علی شاہ کے لخت جگر ہیں. اور آگے جاؤ گے تو سرکار مسعودی کی بارگاہ ہے جو شیخ عبدالرزاق محبوب قبر قادری ماسوی کے لاڈلے ہیں، اور وہ شیخ عبدالصمد خدا نما کے لاڈلے ہیں. اور آگے جاؤ گے تو شیخ العالم شیخ عبدالحق اردونی شریف میں آرام کر رہے ہیں. سلسلے صابریہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. شیخ عبدالقدوس گنگوہی سے جو ان کا رشتہ نور ہے یہ جب ظاہر ہے. ایسے بات ہوگی تو لمبی بات نکل جائے گی. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نکلا تو میں نے پوچھا بھائی اس علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ کسی نے کہا احمد بدوی. تم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی اور اپنے ہاتھ رکھا، اے شیخ احمد بدوی میں تیرے علاقے سے گزر رہا ہوں، میری سواری ختم ہو چکی ہے،
میری سوالی کا انتظام فرما، اے احمد بدوی المدد، اے احمد بدوی المدد۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ عبدالعزیز کے ابو شیخ سوالے نے، جو قادری تھے، غوث پاک کے بیٹے۔ اے احمد بدوی المدد، اتنا کہا، اے احمد بدوی المدد، نام لیا تو فرماتے فوراً ایک جوان گھوڑ سوار میرے سامنے آ گیا، ایک جوان گھوڑ سوار میرے سامنے آ گیا۔ جب وہ میرے سامنے آ گیا نا تو میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، فرمایا کیا بات ہے؟ میں کہا سوال ہی نہیں۔ فرمایا کہاں جانا؟ مکے میں بیٹھتے ہیں۔ میں مکے ان کی پشت پر بیٹھا، گھوڑے کی پشت بیٹھا، ان کے ساتھ چلا گیا، مجھے مکے پہنچایا، مدینے جو بھی سفر تھا وہ پہنچایا۔ جب پہنچا دیا تو جوان بڑا خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں بڑی حیادات تھیں اور پیشانی کی چمک بڑی نادر تھی، نایاب تھی۔ میں اترا تو میں نے سوچا کہ جوان نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے، کچھ پیسے اسے دے دوں۔ جملے سنیے گا، یہ شیخ عبدالعزیز کے باپ ہیں، شیخ والے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو کچھ پیسے دینے چاہیے، یہ غوث پاک کی نسل کے بزرگ ہیں۔ جیسے میں نے سوچا کہ بھائی کچھ پیسے آپ لے لیں، بڑی محنت سے لے کے آئے ہیں نا، اس بزرگ نے فرمایا گھوڑ سوار نے، شرم نہیں آتی؟ دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں شرم نہیں آتی؟ فرمایا کیا بات ہے بزرگ؟ کہا کہ بیٹے ہو کر کے دادا کو پیسہ دیتے ہو، پوتے ہو کر کے بابا کو پیسہ دیتے ہو، مجھ سے لے کے مجھے کو پیسے دیتے ہو۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا یہ بتا تو نے احمد بدوی کو کیوں پکارا؟ کتاب پڑھ کے دیکھا، تو نے احمد بدوی کو کیوں پکارا؟ بولے کیا ہوا؟ بولے جس کے باپ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہو، اسے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شیخ عبد القادر اکیلا کافی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے شیخ عبد القادر تنہا کافی ہے۔ اللہ اکبر، مدرے کشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا دے گا۔ واپس سے اپنے ہاتھوں کو لا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ آپ لگے رہو گے قادریت کے فیضان سے، دھوم دھوم سے ان کے نام کا لنگر کرنا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے، بڑا پاورفل ایک اللہ نے اجتماع سیدنا شیخ عبد القادر کو عطا فرمایا۔ بڑے بڑے ولی اپنی ولایت کو جہاں پر ڈگریاں لے کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں نا، سرکار غوث اعظم کی ولایت کی وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ان کے اسٹیٹس کے بارے میں جملہ سنیں، یہی سرکار خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ ہے، نام ہے تو سبحان اللہ کہہ رہے۔ بابی کہتا ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ ولی یہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے، عجیب بیوقوفی ہے، ایک ایسا پاگل بنے بھائی۔ ہاں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے تو جانور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ چوٹیوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے نا، 1912 میں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کیا کیا باتیں کی گئی، سبحان اللہ، اور کتنی لمبی دوری سے۔ یہ عجیب بات ہے، میں بتاتا ہوں، یہ خواجہ باقی باللہ ہیں، ان کے مرید کا نام ہے